بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، ہمارا تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ یہ ساری تھا اور بقرہ پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے گزشتہ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے یہودیوں کے حوالے سے پڑھا تھا۔ یہودی اور نصارہ آپس میں جو کہتے تھے کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت کے اندر داخل ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے کہ جو عیسائی ہوگا وہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو آج کے سبق کے اندر بھی ہم یہود و نصارہ کے ایک قول کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودیوں نے کہا عیسائی کوئی چیز نہیں ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کوئی چیز نہیں ہے۔ نصارہ اور عیسائی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی اہمیت، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، ان ہی کے قول کی مثل۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت والے دن اس بات میں فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ فرمائے گا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، ان کے بعد کہتے ہیں معتد بہ، یعنی اپنے اس قول کو اعتبار کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، یعنی جو یہودیوں نے کہا ہے کہ عیسائی کوئی چیز نہیں ہے، تو اپنے اس قول پر کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اس کا اعتماد کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ قول کہا۔ وکفرت بعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کی، کا انکار کیا۔ اور یہودیوں نے بھی، نصارہ نے بھی یہی قول کیا کہ یہودی کوئی چیز نہیں ہے، اور اپنے اس قول پر کیا کرتے ہیں؟ معتد بھی، اعتماد کرتے ہیں۔ وکفرت بموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، نبوت کا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم ہی مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ وہم، اور وہ دونوں فریقین، واو یہ حالیہ ہے، حالانکہ وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم کے بعد نکلا الفریقان، غرض مفسر ہوگا مرج بیان کرنا، کہ وہ دونوں گروہ، کون کون؟ عیسائی اور یہودی، وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودی بھی کتاب پڑھتے ہیں اور عیسائی بھی کتاب پڑھتے ہیں۔ کون سا کتاب پڑھتے ہیں؟ المنزل علیہم، جو ان پر نازل ہوا۔ عیسائیوں پر تورات نازل ہوا، عیسائیوں پر نہیں، یہودیوں پر تورات نازل ہوا، اور عیسائیوں پر انجیل نازل ہوا۔
ان کے نبی پر یہی کتاب نازل ہوا تو وفی کتاب الیہود تصدیق و عیسیٰ، یہودیوں کے کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق موجود ہے۔ وفی کتاب النصارى تصدیق موسیٰ، نصارہ کے عیسائیوں کی کتاب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، یعنی ان کا سچا ہونا موجود ہے۔ یہودیوں کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، اور عیسائیوں کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ تو ان کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود کتاب بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ والجملۃ حال، اور یہ جملہ حالیہ ہے، وہم یتلون الکتاب، یہ جو جملہ ہے یہ حال ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کریں گے حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیب کلام بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے۔ کذالک کے بعد نکلا کما قال ہؤلاء، یعنی جس طرح ان لوگوں نے کہا، عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا، انہی کی قول کے مثل ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے۔ کذالک کے بعد کما قال ہؤلاء، غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا کہ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ مشار الیہ بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ جو نہیں جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ المشرکون من العرب وغیرہم، یعنی عرب اور ان کے علاوہ جو مشرکین ہیں انہوں نے یہ کہا، یعنی مشرکین عرب، عرب کے اندر جو مشرکین موجود ہیں انہوں نے کہا، اور عرب کے علاوہ جو دیگر مشرکین ہیں جو غیر عرب ہیں انہوں نے بھی یہی قول کہا، انہی کے مثل، یعنی جو مذہب والا ہے ان کو وہ حقیر جانتے تھے۔ انہی کی قول کی مثل کہا، کیا کہا؟ بیان لمعنی ذالک، اس معنی کو بیان، اس معنی کا بیان ہے۔ وہ معنی کون سی ہے؟ کہتے ہیں قالوا لکل ذی دین لیسوا علی شیء، یعنی انہوں نے ہر دین والے کو کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جو مشرکین ہوتے تھے، مشرکین شرک کرنے والے، تو وہ دین والے کو کہتے تھے، یعنی جو بھی صاحب دین ہوتا، جو بھی کسی بھی نبی کے دین پر ہوتا، تو اس کے لیے وہ کہتے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کو حقیر جانتے تھے، اس کی تحقیر کرتے تھے۔ قالوا لکل ذی دین، ہر دین والے کو کہتے تھے کہ لیسوا علی شیء، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت والے دن اس بات میں جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی من امر الدین، یعنی دین کے معاملے میں سے، دین کے امر میں سے جس کے اندر وہ لڑتے ہیں۔ تو فیدخل المحق الجنت، تو جو حق والا ہوگا اس کو جنت میں داخل کرے گا، والمبطل النار، اور جو باطل والا ہوگا اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ جی سمجھ آیا یہ آیت؟ جی الحمدللہ سر۔ جی جی استاد صاحب۔ جی آگے کہتے ہیں من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا، اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جس نے
اللہ کی مسجدوں سے منع کیا کہ اللہ کی مسجدوں میں نہ جاؤ۔ این یذکر فی اسمہ، کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ من استفامیہ انکاریہ ہے، یعنی کوئی بھی بڑا ظالم نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے گھر میں جانے سے منع کرتا ہے۔ من ازلم کے بعد نکلا لا احد ازلم، یعنی کوئی بھی بڑا نہیں ہے سب سے بڑا ظلم کرنے والا، یعنی جو بھی بندہ اللہ کے گھر سے روکتا ہے وہی سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ جیسا جی مفعول ہے احدن۔ یہ وضاحت ہے، لا احد ازلم، یہ لا نفی ہے اور یہ اس کا اسم ہے، اور یہ ازلم اس کی خبر ہے، یعنی کوئی بڑا ظالم نہیں ہے۔ جی صحیح۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر آ، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو حالیہ دنوں کے اندر لاہور کے اندر جنہوں نے فساد کیا، پنجاب کے اندر خصوصاً جو آ، لوگوں کو ظلم کیا، ان پر گولیاں چلائیں اور مساجد کو انہوں نے سیل کیا، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ انہوں نے مسجدوں کے اندر جانے سے منع کیا، اور مسجدوں کے اندر جو بندہ جانے سے منع کرے وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے ان کا سب سے بڑا ظالم ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر مسجدوں کے اندر تو کوئی دوسری بات تو نہیں ہونی تھی نا، وہ قرآن پڑھنا تھا، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا تھا، حضور کی ناموس کی بات ہونی تھی، تو اللہ کا نام ان مسجدوں کے اندر لیا جانا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کو تالے لگا کر لوگوں کو منع کیا کہ اللہ کے گھروں میں نہ جاؤ۔ تو جو بندہ اللہ کے گھروں میں جانے سے منع کرے تو وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ ٹھیک ہے، تو من ازلم کے بعد نے کرا لا احد، لا احد ازلم، یہ لا نفی جنس ہے کہ کوئی بھی ظالم سب سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، ان مسجدوں کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ذکر اللہ کیا جاتا ہے، کیسے؟ بالصلاۃ و تسبیح، نماز کے ساتھ اور تسبیح پڑھنے کے ساتھ، یعنی تسبیحات پڑھتی ہیں بندے لوگ، نماز کرتے ہیں، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح تسبیحات پڑھی جاتی ہیں تو تسبیحات کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو غرض مفصل ہوگا وضاحت کرنا۔ اور بڑا ظالم وہ بھی بندہ ہے کہ وسعی فی خرابها، جو ان کو خراب کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ سعی کا مطلب ہے کوشش کرنا، فی خرابها یعنی مسجد کو خراب کرنے میں، ان کو بگاڑنے میں۔ اب خراب کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، بالحدم او التعطیل، یعنی ان کو توڑنا، عدم کا مطلب ہوتا ہے شہید کرنا، اللہ کی مسجدوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھروں کو گرانا، وہ شہید گراتے ہیں، کرتے ہیں، گراتے ہیں، شہید کرتے ہیں، لیکن ادب والا ترجمہ جو ہوگا وہ شہید شہید، کرنا ہوگا۔ بالکل۔ اب تعطیل، یا پھر ان کے اندر جانے سے روکتے ہیں، تعطیل کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ویسے تو اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھٹی۔ تو جو بندہ چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسکول کے اندر، کالج کے اندر نہیں جاتا، چھٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو روکا گیا ہے، کیونکہ تالے لگائے جاتے ہیں، پھر اسکول بند ہوتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا۔ تو اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ مسجد کو شہید کر کے خراب کیا جا رہا ہے، یا پھر مسجد سے روک کر کیا کیا جا رہا ہے؟ خراب کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے اندر فتنہ کیا جا رہا ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا خراب ہونے کی وضاحت بیان کرنا۔
اب یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. کہتے ہیں نزلت اخبارا عن الروم الذین خربوا بیت المقدس، کہ یہ آیت رومیوں سے، ان رومیوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے نازل ہوئی. نزلت اخبارا عن الروم، رومیوں، ان رومیوں سے خبر دینے کے لیے نازل ہوئی کہ جنہوں نے بیت المقدس کو شہید کیا. خربو بیت المقدس، جنہوں نے بیت المقدس کو کیا کیا؟ شہید کیا. یہ استاد یہ رومی کام تھے؟ رومی، یہ روم ایک علاقہ تھا، جیسے رومن امپائر تھی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر گرایا گیا تھا. یہ وہ روم نہیں ہے جو یہ اٹلی والا ہے؟ ترک کے اندر جو موجود ہے نا، اس کے اندر عیسائی موجود ہیں. جی صحیح. یہ کئی علاقوں کو شامل تھا. ترکی کے کئی علاقے تھے، یونان تھے، شام تھا، فلسطین تھا، مصر تھا. تو ان تمام کو یہ شامل تھا، اور ان کے اندر جو ہے وہ عیسائی رہتے تھے. پھر جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ آ، زمانے کے اندر غالباً فتح ہوا تھا، رومن امپائر جیسے کہا جاتا ہے. جی صحیح ہو. تو انہوں نے بیت المقدس کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا، گرایا تھا. یہاں یہ اس وقت نازل ہوئی، یا پھر یہ اس وقت نازل ہوئی او فی المشرکین لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ عن البیت، یا یہ ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ والے سال، عام الحدیبیہ یعنی حدیبیہ والے سال بیت اللہ سے روکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ بیت المقدس بیت اللہ جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، تو مدینے سے آپ صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی نیت سے مکہ جا رہے تھے. تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے سرکار علیہ السلام کو روکا اور عمرہ کرنے نہیں دیا. تو یہ صلح حدیبیہ والا سال تھا جس دن صلح حدیبیہ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں رومیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یا پھر یہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ والے دن عمرہ کرنے سے روکا تھا. تو اس کے اندر غرض مختصر ہوگا شان نزول بیان کرنا. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں مگر خوف زدہ، مگر خوف کی ساتھ یا مگر ڈر کر. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں مگر ڈر اور خوف کے ساتھ. یہ ماں نافیہ ہے. آگے کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں خبر بمان الامر، یہ خبر ہے لیکن امر کی معنی میں ہے. ان یدخلوها، یہ گویا کہ امر ہے لیکن یہ امر کی معنی میں خبر ہے. یعنی اخیفوہم بالجہاد، یعنی ان کو جہاد کے ذریعے خوف دلایا جائے گا. فلا يدخلوها احد، فلا يدخلوها احد آمنا، تو وہ امن کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے اس مکے میں، وہ امن کے ساتھ نہیں داخل ہوں گے. یعنی جب غلبہ اسلام ہوگا اور وہاں پر جو کفار ہوں گے وہ مسلمانوں سے ڈریں گے، تو کفار کا مسلمانوں سے ڈرنا یہ گویا کہ کبھی بھی وہ کسی بھی علاقے کے اندر جائیں گے، کسی بھی شہر کے اندر جائیں گے،
تو ان کو مسلمانوں کا خوف ہوگا، مسلمانوں کا ڈر ہوگا، جنہوں نے اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا یا اللہ کے گھر کو منہدم کیا، حضور کی ذات کو عمرہ کرنے سے روکا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جن کو خوف اور ڈر ہوگا۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ کہتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ خزیون کے بعد نکلا ہوانم بالقتل والسبی والجزیت، یعنی رسوائی ہے۔ ہوان کا مطلب ہے رسوائی ہے، قتل کے ذریعے اور قید ہونے کے ذریعے اور جزیے کے ذریعے۔ جب غلبہ اسلام ہوا تو کفار کو قتل بھی کیا گیا، کفار کو قیدی بھی بنایا گیا، کفار کو جزیہ بھی ان کے اوپر مقرر کیا گیا۔ جزیہ یہ ٹیکس ہوتا ہے جو کفار دارالاسلام کے اندر رہتے ہیں تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، یعنی ٹیکس لیا جاتا ہے دارالاسلام میں رہنے کا۔ تو کفار سے جزیہ بھی لیا جاتا تھا، اور ان کو قید بھی کیا جاتا تھا جنگوں کے اندر، اور قتل بھی ہوتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے ان کی رسوائی ہوتی تھی، وہ رسوا اور ذلیل و خوار ہوتے تھے۔ غرض مفسر ہوگا خزیون کی مراد کو واضح کرنا، یا خزیون کی وضاحت کرنا۔ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب کون سا ہے؟ هو النار، وہ جہنم ہے۔ غرض مفسر ہوگا عذاب عظیم کی مراد کو بیان کرنا، کہ بڑا عذاب سے کیا مراد ہے؟ بڑے عذاب سے جہنم مراد ہے، کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب آگے والی جو آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول پہلے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے نا کہ جو تفسیر جلالین ہے اس کے اندر پہلے شان نزول بیان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آیت آتی ہے کہ جس کا شان نزول پہلے بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ تو بعد والی جو آیت آ رہی ہے للہ المشرق والمغرب، تو اس سے پہلے اس آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نزل لما لما طعن الیہود فی نسخ القبلۃ، یہ آیت نازل ہوئی، آنے والی آیت یہ نازل ہوئی جب یہودیوں نے قبلے کے منسوخ ہونے کے بارے میں طعن کیا، یعنی انہوں نے اعتراض کیا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی پہلا جو قبلہ تھا وہ قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ تو جب یہ قبلہ منسوخ ہوا تو یہودیوں نے طعن کیا، یعنی انہوں نے اعتراض کیا، ٹھٹول کرنے لگے، طرح طرح کے وہ باتیں کرنے لگے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا پھر او فی صلاۃ النافلۃ علی الراحلۃ فی سفر حیث ما توجہت، یا پھر یہودیوں نے جب اعتراض کیا نماز نفل سواری پر پڑھنے کے بارے میں، حالت سفر میں جہاں بھی چہرہ کیا جائے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ نماز نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا چہرہ جہاں بھی ہو، اس کا چہرہ جس طرف بھی ہو، چاہے قبلے کی طرف ہو چاہے قبلے کی طرف نہ ہو، وہ نماز نفل پڑھ سکتا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ ہوا، حضور نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو یہودیوں نے اعتراض کیا
کہ قبلے کی طرف چہرہ نہ ہو پھر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، تو یہ کیسا دین ہے معاذ اللہ، یہ وہ اعتراض وغیرہ کرتے تھے۔ فی صلاۃ النافلۃ علی الراحلۃ فی سفر حیث ما توجہت، یا پھر نماز نفل کے بارے میں انہوں نے اعتراض کیا جو سفر میں سواری پر پڑی جائے جہاں پر بھی چہرہ ہو۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو جہاں بھی تم اپنا چہرہ پھیرو تو وہاں پر اللہ کی رضا پاؤ گے، ثم وجہ اللہ، تو تم وہاں پر اللہ کی رضا پاؤ گے، بے شک اللہ تعالی واسع، وسیع، وسعت عطا فرمانے والا ہے، واسع علیم، اور اللہ تعالی علم والا ہے، وسعت دینے والا ہے اور علم والا ہے۔ للہ المشرق کے بعد نکالا یعنی اے الارض کلھا، یعنی تمام کی زمین اللہ تعالیٰ کی دیے ہے، تمام کی تمام زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لِأَنَّهُمَا ناحیتان، کیونکہ وہ دونوں مشرق اور مغرب یہ دونوں کیا ہے؟ سمت ہیں، وہ دونوں سمتیں ہیں۔ تو سمت بول کر یہاں پر پوری روئے زمین مراد لی ہے کہ پوری روئے زمین اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملکیت کے اندر جہاں بھی حکم دے نماز پڑھنے کا، جہاں پر بھی چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ تو ولو وجوہکم فی الصلاۃ بامرہ، یعنی نماز میں اللہ کے حکم سے جہاں بھی چہرے کو پھیرو، تو ولو کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اپنے چہروں کو نماز میں اللہ کے حکم سے جہاں بھی پھیرو تم وہاں اللہ کی رضا پاؤ گے۔ غرض مفسر ہوگا مفعول بھی بیان کرنا۔ تو ولو کا مطلب ہے پھرنا یا پھیرنا، کیا پھیرنا؟ اپنے چہروں کو پھیرنا، تو مفعول بھی کو بیان کرنا۔ فثم کے بعد نکالا ہونا کا، یعنی وہاں پر، اس جگہ۔ غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا، ثم کی معنی بیان کرنا۔ وہاں پر اللہ کی رضا چاہو گے یعنی پاؤ گے، یعنی قبلۃ التی رضیہا، یعنی وہ قبلہ کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ وجہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے چہرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ معنی کرنا درست نہیں ہے، تو اس کی علماء کرام نے رحمت اور رضا مراد لی ہے معنی، کہ اللہ کی رضا وہاں پر تمہیں ملے گی، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، یعنی یسع فضلہ، یسع فضلہ کل شیء، یعنی اللہ کا فضل ہر چیز کو وسیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، انعام ہے، وہ ہر چیز کو واسع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہر چیز میں ملتا ہے۔ تو صرف چہرہ بیت المقدس کی طرف کر کے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور ذریعوں سے اور طریقوں سے بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ وسیع ہے، مقید نہیں ہے، جس طرح یہودیوں نے مقید کیا تھا کہ جو بندہ بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے عبادت کرے گا اسی کو اللہ کا فضل نصیب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل وسیع ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا واسع ان کی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں علیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، یعنی بے تدبیر خلق ہی، اپنی خلق کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی ان کو
کون کون سی چیزوں کا حکم دینا ہے، کون سی چیزوں سے منع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام تدابیر کو جاننے والا ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے معاذ اللہ بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ کل لہ قانتون، اللہ ہی کے لیے سب جھکنے والے ہیں۔ قانتون کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اللہ ہی کے لیے سب جھکنے والے ہیں۔ تو یہود و نصارہ اور بعض لوگ وہ تھے جو مشرکین عرب تھے، وہ ان کا یہ گمان تھا کہ معاذ اللہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ جو عزیر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور بعض مشرکین عرب تھے، انہوں نے وہ یہ کہا تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی قول کی اس آیت کے اندر تردید ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو مانا تھا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بعض مشرکین عرب کو نے فرشتوں کو، تو ان کی قول کی رد ہے۔ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا، تو اس کو واو کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے قالو، اور آگے پھر حمزہ کو ملا کر پڑھا گیا قالو اتخذ اللہ ولدا، ایسے بھی پڑھا گیا، یا پھر قالو اتخذ اللہ ولدا، واو کے بغیر پڑھا گیا، یعنی لام کو ڈائریکٹ تا سے ملایا گیا ہے۔ کہتے ہیں بے واون و دونہا، واو کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور بغیر واو کے بھی پڑھا گیا ہے۔ واو کے بغیر اور واو کے ساتھ کیسے پڑھا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ غرض مفسر ہوگا لغت بیان کرنا۔ اے الیہود والنصارى ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ، یعنی یہود و نصارہ اور وہ لوگ جنہوں نے گمان کیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو غرض مفسر ہوگا کالو کا فاعل بیان کرنا کہ کالو کے اندر کہنے والے کون لوگ ہیں، وہ بیان کیا کہ یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا۔ اتخذ اللہ ولدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا معاذ اللہ۔ تو قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، تنزیہا لہ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکائی ہے اس سے، تنزیہا لہ، اللہ کے لیے پاکائی ہے، عنہ اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ لہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور عنہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد ہے بیٹا بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بنانے سے پاکائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، منزہ ہے اور بری ہے۔ غرض مفسر ہوگا سبحانہ کی معنی بیان کرنا، آسان معنی بیان کرنا۔ بلکہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے، یعنی ملکن و خلقن و عبیدن، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غلام ہے۔ کہتے ہیں والملکیت تنافی الولادت، جو ملکیت ہوتی ہے وہ ولادت کے منافی ہوتی ہے۔ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ذی رحم کا مالک بنتا ہے، اگر کوئی بندہ ایسا غلام تھا، اور اس غلام کا اگر کوئی بندہ، مثلا ایک بندہ تھا جو اپنے باپ سے بچھڑ گیا تھا اور وہ کسی کا غلام بن گیا تھا، تو اب اگر اس کے باپ نے اس اپنے بیٹے کو اپنے اس بیٹے کے آقا سے خریدا، تو
اب وہ جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا غلام نہیں رہے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے اپنے بھائی کو خریدا، بھائی اس کا غلام تھا، تو اگر پیسے دے کر اس نے اپنے بھائی کو خریدا ہے اپنے آقا، اس غلام کے آقا سے، تو اب وہ بھائی کا کیا ہوگا؟ وہ غلام نہیں ہوگا، بلکہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو میں نے جو پہلی مثال بیان کی کہ جو بندہ اپنی اولاد کا، اگر کوئی بندہ مالک بنے تو وہ مالک نہیں بنتا، بلکہ وہ جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ول ملکیت و تنافل ولادت، کہ جو ملکیت ہوتی ہے وہ ولادت کے منافی ہوتی ہے۔ ایک بندہ یا تو مالک ہوگا یا اس کا بیٹا ہوگا۔ اگر باپ ہے تو باپ کا جو بیٹا ہے وہ اس کی اولاد ہے، تو اولاد ہے تو وہ اب اس کی ملکیت نہیں بن سکتا۔ اگر وہ اس کا غلام بنے تو غلام بننے کی صورت میں وہ اس کا مالک بنے گا۔ تو باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں بن